اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الغدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا راکب البراق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار براق پر سوار ہونے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔
مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں مقام حجر یا حتیم میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ جب میرے پاس آنے والا فرشتہ آیا، اس نے میرا سینہ یہاں سے یہاں تک چیرا، پھر میرے دل کو نکال کر آب زمزم سے غسل دیا اور دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور دراز گوشت سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، اسے براق کہا جاتا ہے، پس مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا تو وہ اس سعادت عظمیٰ پر وجد میں آ گیا اور فخر و خوشی سے ناچنے لگا کہ آج اسے سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ اس پر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اس سواری سے فرمایا، رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو سوار بیٹھا ہے ایسا سوار آج تک نہیں بیٹھا۔ ناظرین کرام، علامہ نے کہا تھا کہ بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردائے محمل گرفت۔ مولانا جلال الدین رومی، ناظرین کرام، 9/11 کے بعد پوری دنیا میں اور بالخصوص ویسٹ میں جو 2 کتابیں سب سے زیادہ پڑھی گئیں اور لوگوں نے وہ کتابیں اپنے گھروں میں لے گئے اور اپنی لائبریریوں کی زینت بنائی، ان میں پہلی کتاب اللہ کا کلام قرآن حکیم تھا اور دوسری مثنوی مولانا روم تھی۔ مولانا روم کی حیات اور ان کی مثنوی پڑھتے ہوئے یہ ایسی کتاب ہے جو مرشد کامل کا کام دیتی ہے۔ میں ایسے لوگوں سے مل چکا ہوں، ویسٹ کے لوگوں سے بھی، جن کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ انقلاب کیسے آیا تو انہوں نے کہا رومی کو ہم پڑھ رہے تھے اور پتہ نہیں چلا کہ کب ہمارے اندر یہ تبدیلی واقع ہو گئی۔ اسی لیے نکلسن نے جب دوسری جنگ عظیم کے بعد ویسٹ کی یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے تھے تو اس نے کہا کہ انسانیت کی بربادی اور تباہی اتنی ہو چکی ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی درس گاہوں، اپنی یونیورسٹیوں کے دروازے رومی، سعدی اور رازی پہ کھول دیں، تب ہم بچ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، مولانا جلال الدین رومی 17ویں صدی ہجری جو تھی یہ مسلمانوں پہ ابتلا، آزمائش، مصائب و آلام کی صدی تھی، لیکن قدرت کا یہ عجیب حسن اتفاق ہے اور قدرت کا انتظام ہے کہ اسی دور میں رازی پیدا ہوتے ہیں، اسی دور میں سعدی آتے ہیں، اسی دور میں عطار آتے ہیں، اسی دور میں عراقی آتے ہیں، اسی دور میں صدر الدین کونوی آتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی شخصیات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی تھی اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید دنیا سے مسلمان بھی مٹ جائیں گے، اسلام بھی مٹ جائے گا، لیکن یہ وہ جو درس عشق رومی نے دیا تھا یہ اس کی برکات تھیں کہ ان مصائب سے بھی یہ قوم نکل کے ابھری۔ اور جو علامہ نے کہا تھا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو وہ جو پاسباں ملے تھے ان میں رومی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آج حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ کے افکار، ان کی شخصیت، ان کا زہد و تقویٰ، ان کی علمی گہرائی، اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے اور ان کے نظریہ عشق پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہمارے ملک کی نہیں، عالم اسلام کی جانی پہچانی شخصیت صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی صاحب۔ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ میں بھی ان کا فین، آپ بھی ناظرین کرام بہت ان کے فین ہیں، پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صدر نشین ہیں جامعہ پنجاب کے ایک شعبہ کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ اور ساتھ ماہر اقبالیات، اور پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں ناظرین کرام جو ڈبل پی ایچ ڈی ہیں، تو ڈبل پی ایچ ڈی مجھے نہیں پتا لکھنے میں یہ کیسے ڈبل پی ایچ ڈی لکھتے ہوں گے، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے۔ صاحبزادہ صاحب، رومی ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، عام آدمی جو پڑھا لکھا ہے اس کو سمجھنے میں ذرا دقت آتی ہے، شرح ہو تو پھر ہے، تمثیلوں میں بہت بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی عنایت کہ آپ نے اتنے خوبصورت موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے موقع عطا فرمایا، اور اگر میں ابتدا میں ذرا ایک چھوٹی سی بات اور کروں تو شاید بہت برمحل ہوگی۔ میں نے کوشش کی کہ آپ لوگ بھی آج خوبصورت ہوں،
مہمان بھی خوبصورت ہو. اچھا بہت شکریہ اس کمپلیمنٹ کے لیے. تو ظاہر ہے کہ میں انکار کروں تو کفران نعمت. جمالیات بھی تو رومی کا سبجیکٹ ہے. ہاں وہ ظاہر ہے شاعری تو جمالیات کے بغیر پروان چڑھتی نہیں نا, پنپتی نہیں ہے. جی تمثیل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات تو ہے فارسی زبان جو ہے وہ اچھا اردو, فارسی اور عربی یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی ہیں. بر صغیر میں آپ جانتے ہیں کہ ایک مدت تک فارسی جو ہے سرکاری زبان رہی. بے شک. اور شاید انگریز کا جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ لوگوں کی نگاہ سے نہیں گزرا اور یا اس پر توجہ نہیں کی کہ انہوں نے ایک جنبش قلم سے علماء کو جہلا میں کی صفوں میں کھڑا کر دیا. جب انہوں نے فارسی کو سرکاری زبان قرار دینے کی بجائے اس کی جگہ انگلش کو قرار دیا تو وہ جو فارسی کے علماء تھے اور جن کے علم و فضل کا ڈنکا پٹتا تھا اور جن کے علم و فضل کا لوگ لوہا مانتے تھے وہ یکدم علم کی مسرت سے اتر کر وہ جاہلوں کی صفوں میں بیٹھ گئے ایک طرح سے. بالکل ٹھیک. تو یہ بہت بڑا ظلم ہمارا اپنی تاریخ سے جو ناتا تھا وہ بھی کٹ گیا. ناتا کٹ گیا. ہم رومی اور سعدی سے نکل آئے اور ہم ادھر آ کے گم ہو گئے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد مزید ایک نقصان یہ ہوا کہ بر صغیر جیسا علاقہ جب فارسی کے تسلط سے علیحدہ ہوا تو اس کے بعد پھر فارسی کا زوال ہوا. ایک مدت ہے, یہ اکابر جانتے ہیں کہ وہ فارسی ایک ڈیڈ لینگویج کی حیثیت میں آ گئی. لیکن اب ہم رومی کی طرف چلیں. اب ہم رومی کی طرف. تاریخ آپ نے خوب بیان کر دی. میں عرض کروں گا کہ وہ جس انداز سے بات کرتے ہیں وہ اتنی دل نشین ہوتی ہے اور پھر ایک دفعہ سن لے آدمی تو پھر ذہن سے محو نہیں ہوتی. یہ بات کا حسن ہے, ورنہ فلسفہ ہے آپ چھانٹتے رہیے اور بعد میں پوچھئے تو کچھ بھی نہ ہو. مثال کے طور پر وہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جی ایک جوہری ہے, وہ سفر میں ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا قیمتی ہیرا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس پہنچ جا کر, کیونکہ کوئی دوسرا اس کی قیمت ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو وہاں سے وہ اس کو کچھ لے. اب وہ ایک شخص کو پتہ چلتا ہے جو چور ہے کہ بھئی اس کے پاس ایک بڑا قیمتی ہیرا ہے, تو کہتا ہے کہ بھئی میں اس کے ساتھ لگ جاؤں تو کہیں لینے کا موقع مل جائے گا. اب پرانا زمانہ ہے, سفر جو ہے طویل ہیں, راستے اب کاروان بھی اس طرح سے نہیں ہیں, قافلوں میں بھی نہیں ہیں, دونوں اکٹھے چل رہے ہیں. اب وہ راستے کے اندر اب وہ دیکھتا ہے چور کے وہ اپنے ہیرا اس کے پاس ہے, وہ اس کو اچھال رہا ہے, دیکھ رہا ہے اس کو, اور رات کو جب وہ سوتا ہے اور اس کی تلاشی لے کے وہ ہیرا چرانا چاہتا ہے تو کہیں نہیں ملتا. ایک رات گزری, دو گزری, سفر کٹ رہا ہے اور جناب وہ یہی صورت ہے, دن میں اس کے پاس نظر آ رہا ہے, رات کو غائب ہے. جب وہ منزل پر پہنچنے لگے تو اس چور نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں تو چور ہوں اور میں تو اس چکر میں آیا تھا, لیکن مجھے یہ بتا دیجئے وہ ہیرا آپ چھپاتے کہاں تھے؟ یہ سارا سفر کٹ گیا, میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی اور پوری طرح. تو اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ تم تو ہیرے سے قریب ہوتے, ہیرا تم سے قریب ہوتا تھا, تم ہیرے سے دور ہوتے تھے. کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب دن میں وہ ہیرا میرے پاس ہوتا تھا, لیکن رات کو سونے سے پہلے میں موقع پا کے تمہارے کپڑوں میں تمہارے سامان میں چھپا دیتا تھا. تم تلاشی میری لیتے تھے, اپنا تو نہیں دیکھتے تھے. اس سے مراد کیا تھی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جناب اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے, لیکن ہر ایک اللہ سے قریب نہیں ہے. واہ واہ واہ. تو تم اپنے اندر ڈھونڈو نا اللہ کو. ڈاکٹر صاحب جی یہ تو وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید والی مولانا نے بات. تعارف حضرت کا مختصر سا. جی ہاں, آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. بلخ میں آپ کی ولادت ہوئی. بلخ آج کل ہے افغانستان میں, موجودہ افغانستان میں ہے. پہلے یہ پھر کیسے چلے گئے؟ جی ہاں, یہ پھر ہجرت کی انہوں نے, ان کے والد ماجد نے. خاندان علمی تھا بہت, اور خاندان میں نسل در نسل اولیاء تھے اور فتویٰ نویسی تھی. اچھا. جی ہاں, اور خود حضرت جلال الدین رومی بھی فتویٰ لکھتے تھے اور اس کے عوض بڑا شرف محسوس کرتے تھے کہ بیت المال سے مفتی کے طور پر انہیں مشاہرہ ملتا ہے. بہت معمولی سا تھا, ٹوکن کے طور پہ. اور فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا ہے کہ ہمارے خاندان میں فتویٰ نویسی کی یہ فضیلت برقرار رہے. اتنی انہیں اٹیچمنٹ تھی. آپ کے جو دادا تھے ان کا رشتہ داری تھی خارزم شاہی, ایک سلطنت تھی اس ایریا میں, خراسان کے علاقے میں. تو خوارزم شاہ جن کا بڑا بادشاہ بھی, تیموریوں چنگیزیوں نے جن کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا. تو دنیا اور دین کا اجتماع تھا. بہاؤالدین ولد آپ کے والد ماجد کا اس میں گرامی تھا. انہیں بوجوہ مہاجرت کرنی پڑی
اور وہ حجاز مقدس سے ہوتے ہوتے روم کا علاقہ جو آج کل ترکی کہلاتا ہے وہاں آخر کار قیام پذیر ہوئے کونیا میں. وہیں ان کا بھی مزار ہے اور وہیں جلال الدین رومی کا بھی مزار ہے. سبحان اللہ. اور حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اپنے والد ماجد سے بھی اکتساب فیض کیا ہے اور ان کے خلیفہ سید برہان الدین محقق ترمذی سے بیعت کی ہے باقاعدہ, اور اس کے بعد کچھ اور حضرات سے بھی کسب فیض کیا ہے. دمشق میں اور حلب میں پڑھتے رہے ہیں اور اس وقت جتنے علوم معقول اور منقول تھے اس میں فارغ التحصیل ہوئے اور مسند شیخ الحدیث پہ جا کے بیٹھ گئے. اب اگلا میں نے آپ سے جب دوبارہ آپ کے پاس آنا ہے تو وہ یہ انقلاب کیسے ہوا, یہ واقعہ آپ سے سننا ہے دلچسپ. ڈاکٹر صاحب, اقبال مرشد مانتا ہے رومی کو؟ اقبال خود بھی تو ایک بڑی قداور شخصیت. جی ہاں بالکل, جیسے علامہ نے اور کہا جو ہی رومی کا نام آتا ہے اقبال وہیں سرنڈر کر جاتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, بلکہ جیسے آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں فرمایا تھا کہ علامہ نے جب تقابل کیا فلسفے کا اور تصوف کا تو رومی کو ابو علی سینا پہ فائق قرار دیا. اپنے ابتدائیہ میں جو شعر پڑھا تھا, بنیادی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو علامہ جن شخصیات سے متاثر ہیں ان میں سر فہرست مولائے روم ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ شروع سے بھی علامہ کی تربیت میں تصوف کا عنصر تو تھا. صوفیاء کے ساتھ محبت اور صوفیاء کی تعلیمات سے متاثر ہونے کا ایلیمنٹ تو تھا. لیکن جس وقت علامہ ڈاکٹریٹ کے لیے تشریف لے گئے اور انہوں نے جب ایک پوری ایک نظم کے ساتھ, جرمن یا کیمبرج کی بات, جی جرمن میں, جب انہوں نے میٹافزکس آف ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس آف ان پرشیا لکھی تو تصوف کا پورا ارتقاء جب انہوں نے مطالعہ کیا تو جن شخصیات پر ان کی فکر کے ذریعے سے اس میں جب انہوں نے رومی کا اگر ہم دیکھیں اس مقالے میں, پہلا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سٹیپ ہے. پہلی ان علامہ کی نثری تحریروں میں ایک بڑی تحریر ہے جس میں رومی کا ذکر ایک بڑے غیر معمولی طریقے سے علامہ نے کیا. علامہ فرماتے ہیں کہ رومی وہ عظیم ہستی ہے, اپنے مقالے کے اندر فرماتے ہیں کہ جس نے انسانیت کو روح کی طرف, حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا. اچھا, وہ حقیقت کی طرف متوجہ کیسے کیا؟ وہ عشق کے راستے سے کیا. اچھا, اب بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی عشق کے تصور کو اور جو اثبات ذات کا تصور ہے رومی کے ہاں, اسی کو علامہ نے اٹھایا اور امت کے اور قوم کے جو مسائل ہیں ان کے علاج کے لیے جو نسخہ تجویز کیا وہ یہی نسخہ تجویز کیا. جوہر جو ہے کہ انسان اپنی ذات کا اثبات کرے, اپنی ذات کی نفی نہ کرے, اپنی ذات کی تعمیر کرے, اور یہ تعمیر ممکن نہیں ہے سوائے عشق کے. کیوں؟ اس لیے کہ علامہ فرماتے ہیں کہ عشق جو ہے یہ بھی جو علامہ کا فلسفہ ہے یہ بھی فلسفہ خود ہی اثبات ذات ہے. اچھا, کہ کیونکہ رومی کے نزدیک انسان کی ذات کی اصل ذات حق ہے. تو یہی چیز علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہماری انا ہے یہ محدود انا ہے. وحدت الوجود بھی یہی ہے. پھر دیکھیں وحدت الوجود کا جب ہم یہاں پہ یہ لفظ لے آئیں گے نا تو بڑی کنفیوژن پیدا ہو جائے گی, کیونکہ یہ ایک ایسا تھیسس ہے جس کی انٹرپریٹیشن بہت وقت مانگتی ہے. اور علامہ کے ہاں اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ روایت سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری یہ نشست اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی. سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, پہلی بات کہ اثبات ذات کا تصور علامہ نے جو لیا, اور دوسرا اس کا راستہ عشق کا راستہ لیا. کیوں لیا؟ علامہ فرماتے ہیں کہ عشق نام ہے جذب کا اور تسخیر کا, یعنی مقصود کے اندر جذب ہو جانا اور مقصود کو حاصل کر لینا. یہ رومی سے لیا ہے. یہ رومی سے لیا. اچھا صاحب یہ بتائیں رومی کی اس وقت ضرورت کیا ہے؟ ایک ماڈرن ذہن میں سوال آتا ہے کہ پرانا ہو گیا بندہ, صدی کا 7ویں صدی کا آدمی ہے اور ہم 700 تقریباً 750 سال بن جاتے ہیں. 750 سال بعد اس کو کیوں پڑھیں؟ گزارش یہ ہے کہ اس وقت تو یہ دنیا کے اندر جو صوفی ازم کی جو اصطلاح ہے وہ مولانا روم سے جڑی ہوئی ہے. وہ آپ ظاہر ہے جو آپ نے شروع میں گفتگو کی اس کی طرف اشارہ تو کیا تھا, لیکن اس طرح کھل کے آپ نے اس انداز سے بات نہیں کی تھی. وہ اس لیے کہ یہ جو مادیت ہے اور یہ جو خود غرضی ہے, جو انتشار ہے, اختلاف ہے, بے چینی ہے, انسانیت پر اعتماد اور اعتبار کا اٹھنا ہے, اس کو بحال کرنے کے لیے جو جذبہ چاہیے, جو سوچ چاہیے, جو سوچ چاہیے وہ تصوف سے ملتی ہے. اور ہمارے ہاں جیسے احترام آدمیت آپ کا مطلب ہے کہ صوفی سے ہاں سے مطلب یہ کہ ہمارے ہاں جو تصوف کا نیگیٹو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بے عملی کا نام ہے, یہ افیون ہے جس طرح کہا جاتا ہے عام طور پر کہ جناب بس آپ مست ہو کے بیٹھے رہیں, آپ کچھ نہ کریں. لیکن یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, تصوف کی اصل شکل یہ ہے کہ آپ عمل کا وہ عمل اپنائیں جس سے آپ مثبت راہیں آپ پر کھلیں, احترام انسانیت بھی ہو, اور دین, مذہب, عقیدے, خیال, ان تمام چیزوں سے ماورا ہو کر آپ کسی کو بحیثیت انسان آپ احترام دیں. تو یہ وہ درس ہے
جو کہ مولانا رومی سے جو مولانا روم نے دیا ہے، اور اسی کو لے کر وہ صوفی ازم کے جو اجتماعات ہوتے ہیں باہر کے ممالک میں، اس کے اندر تمام مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے لیے احترام بھی ہوتا ہے، لگاؤ بھی ہوتا ہے، اور وہ پھر سپیل وہ جو اچھا آپ کی بات سے بہت ایک خوبصورت بات یاد ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو وہ بہت بڑا، عاشقوں کا جنازہ تو ہم نے دیکھا ہے پچھلے ہفتے بھی کیسے جنازے ہوتے ہیں، تو لاکھوں کا اجتماع تھا وہاں پہ، عیسائی یہودی بھی آئے ہوئے تھے، تو مسلمانوں نے ان سے پوچھا بھئی تم کیسے؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک اس شخص کی زندگی میں نظر آتی تھی، ہمیں عیسیٰ اور موسیٰ کی جھلک نظر آتی، ہم اس لیے اس کے جنازے میں۔ ڈاکٹر صاحب جی، رومی عالم آدمی ہے، درس دے رہا ہے، یکدم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل کی طرف بھاگا، یہ ہوا کیا؟ اچھا جی، حادثہ ایک دم تو نہیں ہوتا، مشہور شعر بھی ہے نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وہ چنگاری تو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا۔ آپ نے بھی کسی نے اسی طرح ہو جانا ہے، ایک لمحہ یہ دو آتا ہے آدمی جو ہے نا، ڈاکٹر تنولی اور ڈاکٹر نظامی، یہ مجھے لگتا ہے سمیت اس عاجز کے کسی ان لوگوں نے ڈھونڈنا ہے کہ جنگلوں میں چلے گئے، ہے تو آج کل بھی وہ جنگلوں جو ہی میں۔ جدید خانقاہ بن رہی ہے نا، انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی، آج کل بھی جنگلوں ہی میں ہے۔ اچھا نہیں، یہ تو نیگیٹو معنوں میں جنگل میں ہے، وہ دوسرے والے جنگل میں جائیں گے۔ اصل میں جلال الدین رومی نے ہی ایک بہت خوبصورت بات کی، اجازت ہو تو عرض کروں، بالکل اس سے ریلیونٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کی ذات ایک جنگل ہے، اس کے اندر درندے موجود ہیں، جو منفی صفات اس کے اندر ہیں وہ گویا درندے ہیں، تو انسان کو اپنی ذات کو ایک چمنستان بنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ جنگل بنائے، اور ان درندوں کو نکالنا چاہیے جو غیبت کرتے ہیں، جو دوسرے کا گلہ کرتے ہیں، دریدہ دہانی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کل دی 4 birds، رومی نے کہا ہے 4 پرندے اندر مار لو۔ کون کون سا؟ مور تکبر کی نشانی، مرغ شہوت کی نشانی، ایک مرغ 100 مرغی، اور کہا کہ بطخ آگے سے کھاتی جاتی پیچھے سے نکالتی جاتی ہے، یہ جو ہوس ہے کھانے کی، اور کوا حریص ہے۔ یہ 4 birds کہتے ہیں کہ اندر کے مار لو اور تمہارا صوفی باہر آ جائے۔ جی ہاں جی، غازی صاحب وہ بڑا ہی المناک دور تھا، آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہماری سیاست کی جو عظیم ترین عمارت اور علامت تھی خلافت، اس کا خاتمہ ہو چکا تھا ظاہراً، اور نہ صرف ہمارے اس عالم سیاست میں ہمیں بہت غیر معمولی دھچکا پہنچا تھا، بلکہ اسلامی فکریات میں بھی ایک زلزلہ آ گیا ہوا تھا۔ یونانی علوم و فنون کی آمیزش تھی، اور مختلف کلچر سے جو ایک ارتباط پیدا ہو رہا تھا، بین ہی وہی کیفیت تھی جو بعد میں علامہ اقبال کو درپیش ہوئی 20ویں صدی میں۔ بالکل، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علامہ اقبال گویا جلال الدین رومی کا ظہور نو ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب حضور خود رومی کہتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ ایک عظیم الشان پرندہ ہوتا ہے، اس کا ایک پر علم کا ہونا چاہیے، دوسرا پر عشق کا ہونا چاہیے، واہ 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 واہ، ادروائز وہ کامل نہیں ہے، اس کی شخصیت میں نقص رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت نے یہ چاہا کہ وہ امت کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ایک بنجارہ بھیجے جو بانسری کی آواز سے، اپنے الوہی نغموں سے اس قوم کے زخموں پہ مرہم رکھے۔ اس کا نام جلال الدین رومی تھا، اور اسے عشق کی منزل سے ہمکنار کرنے کے لیے شمس الدین تبریزی کو بھیجا گیا، جس نے ایک عام مفتی اور فقیہ اور ایک خوش قسم کے سجادہ نشین کو ایک ترانہ گو صوفی بنا دیا۔ اور پوری وہ ہوا کیسے؟ جی ہاں، وہ واقعہ ناظرین کے لیے بڑا دلچسپ رہے گا۔ وہ بڑے درس دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے، درس دے رہے ہیں تالاب کے کنارے، جی تالاب کے کنارے، اور وہ تشریف لایا شمس تبریزی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو آپ پڑھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ وضاقتہ ایسی تھی ظاہری، انہوں نے وہ کتابیں اٹھا کے جیسے کہ روایت میں ہے اس تالاب میں پھینک دی۔ مولانا کو بڑا رنج ہوا کہ بڑی قیمتی تھیں، ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، ان کا اب کیا ہوگا، بڑا خراب حال ہو گیا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ انہیں بڑا رنج ہو رہا ہے تو آرام سے پانی سے کتابیں باہر نکال دیں جو خشک تھیں۔ انہیں بہت حیرت ہوئی، انہوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ نہیں جانتے، ایک علم آپ کے پاس ہے، ایک ہنر ہمارے پاس ہے۔ تو جب تک یہ دونوں علوم اور دونوں ہنر نہیں آتے کسی ایک شخصیت میں، اس سے وہ کام نہیں لیا جا سکتا جو دلوں اور ذہنوں کو بدلنے کا۔ واہ 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 واہ۔ تو جلال الدین رومی کو یہ امتیاز حاصل تھا۔ اچھا جی، ڈاکٹر تنولی صاحب وہ ایک بڑی خوبصورت تمثیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہرن ہوتا ہے جب اس کا شکاری اس کے پیچھے جاتا ہے تو کچھ دیر تک تو اس کے خون کے نشانات ہوتے ہیں، پھر اس کا خون بند ہو جاتا ہے نا زخمی کا، آگے اس کی مشک جو ہے وہ نافے کی
وہ اس کے پتہ دیتی ہے کہ ادھر گیا یہ ہے۔ بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور اسی چیز کو علامہ اقبال نے اپنے فلسفے کی کتاب میں کوٹ کیا، ریکنسٹرکشن میں کوٹ کیا اس چیز کو۔ اچھا، ریکنسٹرکشن آف ریکنسٹرکشن میں ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں۔ اب دیکھیں صوفیاء کی مثال علامہ وہاں لے کے آئے، یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ہاں عشق کی پوری ایک روایت تھی، وہ رومی کی شخصیت میں ایک ایسی جامعیت کے ساتھ سامنے آئی، جیسے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جس طرح رومی نے اپنے زمانے میں اس روایت کو استعمال کر کے فتنوں کا مقابلہ کیا، اقبال نے عطار کو کیوں نہیں لیا، کسی اور کو کیوں نہیں لیا؟ وجہ یہ ہے کہ رومی کا اسلوب ایسا تھا، ورنہ تو رومی خود کہتے ہیں ہفت شہر عشق را عطار گشت ماں ہنوز اندر ہمیں یا کوچا نہیں، لیکن اقبال وہ جو کہتا ہے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، سب کو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سارگاہی، سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مرشد رومی کو بنایا، مرشد رومی کو بنایا۔ ڈاکٹر صاحب مرشد رومی کی بات جاری رہے گی، مجھے بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام، مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اب عشق کی منازل شروع ہونے والی ہیں، ہمارے ساتھ رہیں گے تو ان منزلوں پہ آپ بھی سفر کر سکیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر تنوری صاحب، عشق کی بات ہو رہی تھی، جی، منزل سیڑھی چڑھانے، بالکل عشق کی بات ہو رہی تھی۔ مولانا روم کا کمال یہ ہے کہ وہ عقل استدلالی پہ انحصار نہیں کرتے، یہ ناقص ہے۔ جی بالکل، جو انہوں نے ارشاد فرمایا نا کہ پہلے آپ چلتے ہیں ہرن کے قدموں کے نشان دیکھ کر، علامہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب علم ہے وہ آثار قلم پہ چلتا ہے، جو صاحب ایک دل ہے رومی ہے وہ آثار قدم پہ چلتا ہے۔ واہ واہ واہ، کہ وہ پہلے تو ہرن کے قدموں کے نشانات پہ چلتا ہے، پھر حتیٰ کہ اس کے اندر ایک ایسی میچورٹی آ جاتی ہے، ایک ایسی بلوغت آ جاتی ہے کہ پھر نافع کی جو خوشبو ہے وہ اس کی رہنما بن جاتی ہے۔ تو رومی اپنی تمثیلوں کے ذریعے سے، اپنے طریقے انداز بیاں کے ذریعے سے ہمیں جو زبانی جمع خرچ ہے، عقل کی جمع تفریق ہے، اس سے نکالتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑا خوبصورت سوال ذہن میں آ رہا ہے، پہلے ایک کالر لے لیں پھر میں وہ سوال پوچھتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، راشد بول رہا ہوں غازی صاحب۔ جی راشد صاحب، جی سوال راشد صاحب۔ سوال یہ ہے کہ مولانا رومی اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار محبت کرتے ہیں، یہی ہمارے پاکستان کی اساس ہے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا محبت۔ پاکستان بچا اس لیے ہوا ہے، پاکستان قائم بھی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا، باقی بھی ہے، اور قیامت تک باقی بھی تبھی تک رہے گا جب تک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رگ و ریشے میں رہے گا۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا، ایک چیز ہم لوگ جو ایک چھوٹی سی غلطی کر رہے ہیں ہم سب لوگ، کہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی سکے کے اوپر، 1 روپے کے سکے کے اوپر محمد بھی ہے، علی بھی ہے اور جناح بھی ہے، تو یہ لوگ بات جو ہے نا استعمال کرتے ہیں کبھی۔ میں سمجھ گیا ہوں، ادب کے خلاف ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مولانا روم کہتے ہیں کہ موسم بہار میں بارش ہوتی ہے، سانپ کے منہ میں جاتی ہے زہر بن جاتی ہے، اور جب سیپ کے منہ میں جاتی ہے تو وہ موتی بن جاتی ہے، یہ کیا؟ جی ہاں، دیکھیں یہ فطرت کے طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کسی کی فطرت ہوگی ویسے ہی اس کے نتائج پیدا ہوں گے۔ ٹھیک، یعنی اگر وہی بارش ایک گلستان میں برسے گی تو اس سے پھول پیدا ہوں گے، خوشبو پیدا ہوگی۔ ٹھیک، یعنی کہ مولانا کا یہی تو کمال ہے۔ علامہ نے اس لیے کہا ہے کہ 3 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے مثال کے ذریعے سے ایسے حقائق کو بیان کر دیا ہے کہ کائنات تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں دی جا سکتے، عیسیٰ، شیکسپیئر اور رومی۔ اچھا، کہ رومی کا یہی ہے کہ بہت مشکل حقائق کو، وہ باتیں جو آپ فلسفہ منطق کے ایک طویل عمل کے ذریعے سے بھی نہیں سمجھا سکتے، وہ بات رومی نے بڑی آسان طریقے سے اور بڑے سہل طریقے سے آپ کو منتقل کر دی ہے کہ قرب حق کیا ہے، اللہ کا پانا کیا ہے۔ جیسے انہوں نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ یک وقت فانی بھی ہوتا ہے اور باقی بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس پہ ہم بات کریں گے آپ سے۔ صاحبزادہ صاحب، علوم ظاہری ہیں، علوم باطنی ہیں، یہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ اور ہے رومی کہ دونوں کی بات کرتا ہے یا ایک کی بات کرتا ہے؟ ہاں، مولانا روم کی زندگی تو ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے وہ ظاہری علوم سے عبارت تھے، اور پھر حضرت شاہ شمس تبریزی کے بعد پھر وہ ان پر جو معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت شاہ شمس تبریز مرشد ہیں مولانا روم کے، لیکن دنیا میں جو چرچا مولانا روم کا ہے وہ شاہ شمس کا نہیں ہے۔ واقعی صحیح، یعنی ان کی عظمت کا انکار تو ظاہر ہے کوئی نہیں کر سکتا، جن کو درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے،
تو جن کے حسن جیسے تربیت، خواجہ عثمان ہارونی کا وہ نام نہیں ہے جو معین الدین چشتی اجمیری کا ہے، لیکن یہ تو دعا بھی ہوتی ہے نا بزرگوں کی بعض اوقات. تو یوں ہے کہ دراصل علوم ظاہری اور علوم باطنی جب ملتے ہیں تو پھر انسانیت کے لیے راستے کھلتے ہیں اور ہدایت اور رہنمائی کا پہلو نکلتا ہے. کیا کرتا ہے علوم باطن، کیا کرتا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ حضرت غوث پاک کی مثال لیجئے. انہوں نے علوم ظاہری کا سفر شروع کیا نا پہلے، جب مثال دیتے ہیں کہ جی وہ راستے میں ڈاکو تھے تو ظاہر علوم ظاہر کے حصول کے لیے جا رہے تھے. تو باطنی علوم اور ظاہری علوم کا ملاپ جو ہے، دیکھیے اب اس کو ہم تمثیلاً عقل اور عشق میں بھی تقسیم کر دیتے ہیں، اس کو ہم شریعت اور طریقت میں بھی تقسیم کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اسلام کی تاریخ کے اندر ارباب طریقت اور ارباب شریعت میں ایک کلیش دکھائی دیتا ہے. بظاہر ہے نہیں، حقیقتاً نہیں ہے. اس لیے کہ میرا ایمان اور یقین یہ ہے کہ جو شریعت کا راستہ ہے جب یہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے اس کو طریقت میں بدل جاتا ہے. ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہلو، آغا زیب علی بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی آغا صاحب فرمائیں سوال اپنا. جملہ سوال یہ کہ پہلے جملہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بےحد خوشی آپ کا یہ پروگرام دیکھ کر، اور خصوصاً جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ پہ جو آپ نے کیا تھا، اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے اور اس پروگرام کو اللہ اور کامیابی دے. سوال یہ ہے کہ رومی کا آپ نے ذکر کیا، پوچھنا چاہوں کہ عامل اور کامل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عامل اور کامل میں. ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے نکالا کہ ایک سوکھی ہوئی کتابیں پانی سے نکال کر کہا کہ تم اس علم کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے سمجھ گیا جی، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. لو جی ڈاکٹر صاحب، عامل اور کامل. ڈاکٹر صاحب عامل تو یہ ہوا نا جی کہ جو کوئی بھی ٹرک دکھا رہا ہے. ان کی مراد شاید عامل سے یہ بھی ہے کہ جو عمل کرتا ہے، ظاہری اعمال تو کرتا ہے بالکل، اور کامل وہ ہے جو اندر سے بھی. کامل تو وہ تبھی ہوگا جی جب وہ اس منزل پہ پہنچے گا جب کوئی شمس تبریز اسے ملے گا اور اس کو وہ بنا دے گا جو اللہ نے اسے بنانا ہے. عشق اور علم اور عقل کے کمال پہ پہنچانا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ عشق ہے کیا؟ اور یہ جو ورلنگ درویش ہے، یہ جو وہ اس طرح گھومتے ہیں، دیکھنے میں تو بڑا مزہ آتا ہے، یہ ہے کیا؟ جلال الدین رومی اس کا کوئی دین سے بھی تعلق ہے یا یہ اسلام سے یہ ڈانس میں چلا جاتا ہے؟ بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں، یہ آپ سمجھائیں. آپ جی میرا اور آپ کونیا بھی گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے آپ نے بھی چکر. جی میرا وہ منصب تو نہیں ہے، یہ بڑا حساس ایک مسئلہ ہے. البتہ میری یہ رائے ہے کہ ایک صوفی پر، صوفی باصفا پر عالم محویت میں جو کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں سرزد ہوتی ہیں. اسے اپنا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. ایسی کیفیت میں اس سے جو حرکات سرزد ہوتی ہیں ان پر کوئی اطلاق نہیں ہوتا کسی ضابطے کا، شرعی ضابطے کا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ورلنگ دراویش ہیں، درویشان چرخان انہیں کہتے ہیں، گھومتے ہوئے درویش. جی ہاں. تو ان کی جو حرکات و سکنات ہیں اس میں کوئی خلاف شریعت بات بھی نہیں ہے، اور اس دوران وہ یا تو مثنوی شریف یا جلال الدین رومی کی غزلیں یا ذکر الہی ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کی جتنی حرکات و سکنات ہیں ان سب کی علامتیں موجود ہیں. جو صوفیاء کرام کے ہاں، جیسے ہمارے ہاں لوکل بھی صوفی کچھ رقص ہیں جیسے دھمال ہے، کچھ تو ہیں جن کی کلچرل امپورٹنس ہے جیسے بھنگڑا ہے، ان کو ہم صوفی، وہ الگ چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو روحانی کیفیات وجد کرتے ہیں، جی ہاں اللہ وہ جو کرتے ہیں اس طرح، ان کی تو اپنی ایک اہمیت اور معنویت ہے، اور یقیناً اس سے صفائے باطن کے رستے میں آسانیاں ہوتی ہیں ان کے لیے. اب جلال الدین رومی کا جو آپ فرما رہے تھے عشق، مجھے ایسی مثال آپ دکھا دیجئے کہ اتنا عظیم الشان کلیات شاعری کا دیوان کسی نے لکھا ہو اور وہ شاعر کے نام سے معروف نہ ہو، شاعر کے محبوب کے نام سے معروف ہو. جلال الدین رومی کا جو غزلوں کا دیوان ہے، فارسی غزلوں کا، وہ کلیات شمس تبریزی کے نام سے ملے گا آپ کو. یہ ہے من تو شدم تو من شدی، یعنی وہ تفریق ختم ہو گئی عاشق اور معشوق میں. وہ اس کیفیت میں یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں ہی شمس ہوں، شمس ہی میرے اندر ہے. چنانچہ وہ اپنی ہی تلاش کر رہے ہیں اور اپنی سچائی کی تلاش کر رہے ہیں. اور یہ فنا فی الشیخ بھی یہ فنا فی الشیخ کا مرحلہ ہے، یہی پھر فنا فی الرسول ہے، اور چلتے ہوئے پھر یہی فنا فی اللہ ہے. اور عشق کا جب ہم اس کا اطلاق کرتے ہیں تو صوفی کا مراد یہ ہے کہ میرا جو معشوق ہے، میرا محبوب ہے، وہ ذات الہی ہے، اور اس تک مجھے پہنچایا ہے میرے مرشد نے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہ رستہ ہے میرا، یہ میرے رہنما ہیں اور میرے دلیل ہیں. سبحان اللہ. اور یہ ساری جو کائنات ہے یہ میرے محبوب کی بنائی ہوئی ہے.
تو محبوب کی ہر چیز مجھے عزیز ہے. سبحان چنانچہ ایک صوفی کو پوری کائنات سے عشق ہوتا ہے. اسی لیے مولانا روم جا رہے ہیں اور ایک کتا سویا ہوا ہے تو آپ اپنے مریدوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, ایک دوسرا آدمی آ کے اس کو ٹھوکر مار کے اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا, یہ اللہ کی مخلوق کو تم نے. تو واقعی اگر وہ جو بات نکلسن والی ہے دروازے کھولیں تو نہ بم چلیں گے, نہ خود کچھ دھماکے ہوں گے, یہ ساری ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ختم کرنے کے درخت نہیں کٹیں گے حضور, درخت نہیں کٹیں گے. جو اس نظر سے دیکھتا ہے وہ بالکل صرف اس درخت کو کاٹے گا جیسے ایک سرجن ایک ایسے عضو کو کاٹتا ہے جب وہ باقی نہیں رہ سکتا. ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا آپ نے. فنا اور بقا کی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر تنولی صاحب. جی ہاں بالکل, ہمیں سمجھائیں نا. جی ہاں بالکل, دیکھیں آسان زبان میں ہم پڑھ لوگ ہیں تو آپ ہمیں طالب علمانہ گزارشات ہیں میری. مولانا فرماتے ہیں کہ صوفی جب کمال پہ پہنچتا ہے تو وہ بیک وقت فنا اور بقا کا حامل ہوتا ہے. اب اس کو سمجھیں کیسے. بلے شاہ سی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو. اب مولانا روم اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں جب آپ شمع جلاتے ہیں سورج کے سامنے تو سورج کے سامنے شمع فنا ہوتی ہے کیونکہ اس کی کوئی روشنی نہیں ہے. نام فقیر تنا دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو. لیکن جب آپ اس کوئی روئی یا کوئی چیز اس کی آگ پہ رکھتے ہیں تو وہ جل پڑتی ہے, یعنی وہ جلاتی بھی ہے, یہ اس کی بقا ہے. لیکن سورج کے سامنے اس کی کوئی ہستی نہیں ہے, یہ اس کی فنا ہے. رومی نے یہ جو ارتقاء کی منزلیں ہیں جس کا راستہ انہوں نے عشق تجویز کیا ہے, ان منزلوں کو بڑے آسان طریقے سے ایک مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ باجد بستامی جب ان پہ ایک وجد کی کیفیت آتی, جیسے بھی ہم ورلنگ درویش کا ذکر کر رہے تھے, یہ بھی بنیادی طور پہ وہ رقص تن ہے جو رقص جان تک لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ. جو رقص من تک لے کے جاتا ہے. طواف کیا ہے؟ طواف بنیادی طور پہ آپ اپنی ذات کے مرکز کی تلاش میں جو ذات حق ہے. ورلنگ درویش وہی طواف کر رہا ہے, وہ بنیادی طور پہ اپنی ذات کے مرکز کی تلاش میں ہے. ذات کا مرکز ذات حق ہے. اب مولانا فرماتے ہیں ایک کیفیت آتی وجد کی باجد بستامی پہ, تو وہ فرماتے سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میں سبحان ہوں. جب وہ ہوش میں آتے بیٹھے ہوتے تو ان کے مریدوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں, یہ تو کفریہ کلمات ہیں, ایسا نہ کہیں آپ, ہمارے خلاف مسائل ہوں گے. انہوں نے فرمایا مجھے تو نہیں پتا میں نے کب کہا. انہوں نے کہا حضرت ہم خود سنیں, سب گواہ ہیں. فرمایا اگر اب میں کہوں چھریاں لے لینا اور مجھے ذبح کر دینا. جیسی ان پہ کیفیت آئی, مولانا فرماتے ہیں حسب ارشاد مرشد سب مرید پل پڑے اور چھریاں چلانی شروع کر دیں. وہ لگتی نہیں تھی. کیا دیکھتے ہیں کہ جو چھری باجید کے جس عضو پہ مارتے اس کا اپنا وہ عضو زخمی ہو رہا ہے. اللہ. جب باجید کو ہوش آیا تو وہ تو ٹھیک پڑے ہیں اور پوری مسجد لہو لہان لہو سے بری پڑی ہے, کسی کا سر زخمی, کسی کا ہاتھ, کسی کا پاؤں, کسی کا پیٹ, کسی کا کندھا. فرمایا یہ تم لوگوں کو کون مار گیا بھائی؟ انہوں نے کہا حضرت یہ عجیب تماشا ہوا, ہم تو آپ کو مار رہے تھے آپ کے ارشاد کے مطابق. تو انہوں نے فرمایا میں نے اس لیے آپ کو یہ سبق دینے کے لیے کیا تھا, جب میں سبحانی ما اعظم شانی کہہ رہا تھا میں نہیں تھا. اس وقت بندہ آئینہ حق ہوتا ہے. کہے حسین فقیر ماہیدہ میں نہیں سب تو ہی تو. جیسے عارف رومی کشمیر نے کہا نا ویا فنا فی شیخ طالب مرشد وچ سمایا. کہے حسین فقیر نمانا میں نہیں سب تو ہی تو. جی ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عبدالرحیم بات کر رہا ہوں چیتا وطنی سے. جی جی جناب. ایک تو سوال تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کے قریب عشق کی انتہا کیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے تصوف کے حوالے سے جو ہماری تشنگی دور کی ہے اور جو پروگرام آپ نے شروع کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دائم و دائم رکھے, آپ کو بھی اور آپ کے پروگرام کو بھی, اور ہمیں ہماری جو پیاس ہے وہ اس طرح بجھتی رہے, کیونکہ میڈیا پہ بہت عرصے کے بعد ہمیں اتنا اچھا پروگرام جو ہے وہ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے. دعا کیا کریں, آپ دعا کیا کریں. بہت شکریہ آپ کا. صاحبزادہ صاحب صحبت صالح پہ بہت زور مولانا روم دیتے ہیں. کہتے ہیں سورج اور چاند دونوں کی آب و تاب روشنی بہت ہے, لیکن بادل کا ایک ٹکڑا جب درمیان میں آ جاتا ہے زمین والوں کے, اس کے درمیان تو سورج چھپ جاتا ہے, بادل کوئی حیثیت نہیں اس کے ٹکڑے کی. یہ کیا ہے, کیوں نیکوں کی صحبت؟ کالر نے جو عشق کے حوالے سے بات کی تھی, ذرا اس کو لیتے چلیں مختصر ذرا. جی دیکھیے جو عشق کامل ہے وہ عشق حقیقی ہے, اور عشق حقیقی اور عشق مجازی میں جو فرق ہے, پہلے ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے اساتذہ نے بچوں کو فیل کرنے کے بہانے ڈھونڈے ہیں یہ فرق, لیکن اس کو میں جس انداز سے میں سمجھا وہ میں عرض کر رہا ہوں, اور جس کو مولانا روم کی تعلیمات میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو عشق مجازی ہے
اس میں محبوب پر ایک دعویٰ ہوتا ہے، یہ محبوب میرا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اس کا حسن کی چاندنی، اس کی ادائیں، اس کا تمام یہ میرے لیے ہے. ٹھیک. لیکن جہاں پر عشق حقیقی آتا ہے وہاں پر ملکیت کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ عشق مجازی وہ ایک ٹرائنگل آف لو، محبوب، محب اور رقیب، اس کے بغیر کوئی محبت کی کہانی پروان نہیں چڑھتی. ٹھیک. لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے آپ عاشق ہیں تو میں آپ کا رقیب نہیں ہوں. واہ واہ واہ، اس میں رقابت نکل اس جاتی میں رقابت نکل جاتی واہ ہے. واہ. اور کیوں نکلتی ہے؟ وہ اس لیے کہ رقابت احساس ملکیت سے پیدا ہوتی ہے. واہ واہ واہ. تو جب عشق حقیقی میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں پر کسی اور کی فکر نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ہم صاحب روز سوال پوچھتے ہیں اپنے ناظرین سے، جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج کا سوال: مولانا جلال الدین رومی کا اصل وطن کون سا تھا؟ اور گزشتہ جو ہم نے کل سوال پوچھا تھا، قرآن پاک کی جمع و تدوین کا باقاعدہ آغاز خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا. درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیا، خوش نصیب کا نام ہے عبدالستار صاحب سندھ سے. عبدالستار صاحب، آپ کا گفٹ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے گھر پہ ڈلیور کروا دیں گے. جی حضرت، بات وہی آ گئی کہ صالح کی صحبت پر بڑا زور دیتے ہیں، وہی جو میں نے مثال جی تمام صوفیاء نے، بلکہ تمام مذاہب نے اس پہ بہت زور دیا ہے. جلال الدین رومی فرماتے ہیں: صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھے بن جاؤ گے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے پوری کائنات میں. مرشد کیا ہے، صورت ذل الہ، جی پیر کامل صورت، پیر کامل صورت ذل الہ ہے. جی ہاں، کچھ ہے جی مجھے نہیں سمجھ آیا. اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جو شیخ طریقت ہے، جو اللہ کا رستہ بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ عالیہ تک پہنچا دیتا ہے، وہ اللہ ہی کے فیض کا عکس ہے. اللہ ہی کا جمال اس کے اندر ہے، اس کے دل سے تجلیات الہی ہی کا ظہور ہوتا ہے. ہر مومن کا دل عرش الہی ہے، تو جو جس سے فیضان جاری ہوگا روحانیت کا، اس کا دل کیسے عرش الہی نہیں ہوگا، لیکن اور وہ کیسے ذل الہ نہیں ہوگا؟ دید کبریا، یہ کیا؟ بے شک بے شک بے شک، مرشد کو دیکھنا، خدا کو دیکھنا، بے شک و یہ شبہ. کیسے؟ حضور دیکھیے، میں حصول علم کے لیے جو ذرائع استعمال کرتا ہوں، ان کو میں علم سے خارج قرار دوں گا یا علم کا حصہ قرار دوں گا؟ مجھے آپ بتائیے. علم کا حصہ ہوگا نا. تو بالکل، اگر شیخ سے میرا جو ارتباط ہے، میرا جو تعلق خاطر ہے، وہ خدا کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے میں رستے پر ہوں، اور میں رستے پر ہوں تو میں منزل پر ہوں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی نیک کام کی نیت سے نکلے گا، وہ اس تک نہیں بھی پہنچے گا تو گھر سے نکلا ہوا ہے اور اسے موت آ جائے گی تو وہ اللہ کے ہاں پہنچے ہوں میں شمار ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے میں اگر اپنے شیخ طریقت سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے ملتا ہوں تو ان سے ملنا، ان کو دیکھنا، انہی کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر طاہر امید تلولی، پرانے ہیں، ریلیونٹ ہے رومی آج کے دور میں. سائنس ہے، آسمان پہ ہم جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں اقبال کو بھی چھوڑو، اس کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اقبال کی چھٹی ختم کرو، بے شک اپنی چھٹی اس چکر میں ہو جائے. یہ ریلیونٹ کیسے ہے؟ جی یہ ریلیونٹ اس لیے ہے جی. اور رومی کا جوہر کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں؟ جی ہاں بالکل جی، پہلے تو اسی بات پہ آ جاتے ہیں کہ رومی کا جوہر یہ کیا ہے. دونوں باتیں آپ نے بیان کر جی، دی. چونکہ وقت بڑا کم ہے. رومی کا جوہر یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے ارتقاء کے لیے عمل کے راستے کو اور عشق کے راستے کو اختیار کریں. جیسے رومی فرماتے ہیں ایک مکالمے کے اندر کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی مالک اپنے خادم کو کدال پکڑا دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کے ذریعے سے جا کے مالک کے لیے کوئی کام کرنا ہے. اللہ نے جو ہمیں دست و پا اور ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سراپا عمل بننا ہے زندگی کے اندر. پہلی بات تو یہ عمل کے ذریعے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو باجید بسطامی کا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، رومی فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کے پردے سے گزر کر ذات حق تک ہم نے پہنچنا ہے. اپنی انا کے بت کو گرانا ہے، اس کو اتنا شفاف کر دینا ہے کہ یہ ذات حق کا آئینہ بن جائے. جیسے صدر الدین کونوی جب تبھی آخری وقت میں انہوں نے کہا، جب لوگوں نے کہا کہ آپ فوت ہونے یہی میں کہنے لگا ہوں، صدر الدین کونوی ملنے کے لیے آئے مرض الموت کے اندر، تو انہوں نے فرمایا اللہ آپ کو شفا دے. تو مولانا نے فرمایا کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ جو پردہ حائل خالق اور محب اور محبوب کے اندر، اس پردے کو اٹھنے دیں، اس پردے کو نور سے مل جائے تاکہ میں اپنے مقصود اور محبوب کے ساتھ واصل ہو جاؤں. یعنی رومی کے جو سارا پیغام ہے، اس کا خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری منزل ذات حق ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ مرشد رومی کے گفت
پیر منزل ما کبریا است، شعلہ درگیر زد برخس و خاشاک من، مرشد رومی کے گفت منزل ما کبریا است کہ میری منزل ذات حق ہے۔ جب میرے مرشد کی یہ بات، رومی کی یہ بات مجھے سمجھ آئی تو میرے جتنے خس و خاشاک تھے، میری خواہشات اور تمناؤں کے، وہ جل کے خاکستر ہو گئے۔ رومی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری منزل ذات حق ہے، اس تک پہنچنے میں ہم خود حائل ہیں۔ یہ جو میری ذات کی کثافت ہے، اس کو میں نے لطافت میں بدلنا ہے، اس کو آئینہ حق بنانا ہے۔ جب میں نے اس کو آئینہ حق بنا دیا تو جب لوہا آگ میں چلا جاتا ہے، ہوتا وہ لوہا ہے لیکن اس میں اوصاف سارے آگ والے ہوتے ہیں، اس کی جو فعلیت ہے، فنکشننگ ہے، وہ آگ کی طرح ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نظامی صاحب، یہ جوہر جو ہے رومی والا، یہ پیدا کریں ہم کس طرح؟ آپ چونکہ صوفی خاندان سے ہیں، آپ کے سوال مشکل آ گیا آپ جی، یہ بڑا ہی کٹھن سوال ہے لیکن یہ بہت ضروری سوال ہے۔ جب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ یہ ایک محفوظ رستہ ہے اور ہم یہ طے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بہت سارے معاملات کا علاج ہے، تو اب پھر اس نصاب کو اختیار کرنا چاہیے نا۔ Is it practicable? جی بالکل In the modern practicable، world؟ بالکل کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ دیکھیے، جو جلال الدین رومی کا تصوف ہے اور جو صحیح تصوف ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے سارے کام کریں، صرف نقطہ نظر اپنا مختلف کر لیں۔ ٹھیک، آپ دنیا کا کام دنیا کے لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ دنیا کا کام خدا کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک، بس۔ سبحان اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ گوشہ نشین ہو جائیں، رہبانیت اختیار کریں، فلاں کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کے دور کے لیے میرا خیال ہے کہ جتنا قابل عمل ہے صوفیاء کا طرز عمل، شاید ایسا نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں، صرف سب کانٹیننٹ میں تو نہیں ہے نا جی صوفیاء، ویسٹ میں آپ دیکھ لیجئے ایسے ایسے اسکالرز ہیں، ایسے ایسے اسکالرز ہیں۔ ہاں جی، انٹرویو آئے گا، میں نے کیا ہے ویسٹ کے صوفی کا انشاءاللہ۔ تو وہ کتنے بھرپور لوگ ہیں، اور انہوں نے اس ظاہر اور باطن کی خلیج کو اصل میں کم کرنے کا نام تصوف ہے نا۔ تو وہ جب ہاتھ کلید کامیابی آ جائے گی، وہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مرداں دے آئی، وہ جب آ جائے گی نا تو یہ کائنات تسخیر ہوگی ہمارے لیے، اور یہ قابل عمل ہے، محبت سے اور خلوص سے اور سچ سے اور حق سے۔ مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائی، سبحان اللہ، میرے قبیلے کے سربراہ ہیں میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا رومی ایک تمثیل بیان کرتے ہیں، ٹھیک، فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس غلے کے گودام بھرے میں اور آپ نے چوہوں سے حفاظت کا انتظام نہیں کیا ہوا، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس غلہ ہے، آپ کی بھوک کا سامان ہے، آپ دنیا کے لیے بھی آپ شکم سیری کا سامان فراہم کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے وہ چوہوں کا انتظام نہیں کیا تو وہ اندر سے چوہے غلہ کھا رہے ہیں اور وہ سب ختم ہو رہا ہے، اور آپ سمجھے بیٹھے ہیں۔ آپ کے نامہ اعمال کی بھی یہی کیفیت ہے کہ آپ جناب بظاہر وہ اعمال میں مصروف ہیں، لیکن وہ چیزیں جو آپ کے اعمال کی روح کی نفی کرتی ہیں، آپ دنیا کے چکر میں ہیں۔ اور پاکستان کو بھی بہت سارے چوہے ٹکرے ہوئے ہیں، اللہ کرے وہ بھی کھاتے جا رہے ہیں اندر سے، لوہا کھانے والے چوہے۔ اور بات ہو رہی تھی وہ معاف کیجئے علم ظاہر اور علم باطن کی، اس کے ایک پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، میں ختم کر رہا ہوں بات۔ دیکھیے، ایک مکینک ہے، ایک صرف ڈرائیور ہے، جو علوم ظاہر والے ہیں وہ صرف ڈرائیور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو علم باطن بھی جس کو مل گیا وہ مکینک بھی ہے، وہ انجن بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی شکریہ، دونوں ڈاکٹروں کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ بد زبان شخص کی بد زبانی سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ شمس 41 بار اور پہلا کلمہ بما درود پاک یعنی کلمہ طیبہ 24 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس شخص کو کسی طرح سے پانی پلا دیں، انشاءاللہ اس کی بد زبانی سے بھی آپ محفوظ و معمون رہیں گے۔ اور میرا خیال ہے یہ ہمارے ہاں سیاستدانوں کو تو بہت یہ پڑھ کے روز میڈیا پہ جو کچھ روز ہوتا ہے اس سے ہم بچ جائیں گے۔ محبت کی زبان ان کا جو کام، وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ہم تو پیغام محبت اس قوم کو دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، مولانا جلال الدین رومی کا قول فرماتے ہیں، ظاہری عقل کے ذریعے سے عشق کی منازل کو سمجھنا ایسے ہی ہے جیسے گدھا دلدل میں پھنس گیا ہو۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا عشق اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور محبت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔
آج کے اس دور کا مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ نسبت عشقی ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ رومی کے ہاں ملے گی۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر۔